صوبے کے عوام انتہائی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جس میں دکانداروں اور عوام کو ماسک نہ پہننے کی خلاف ورزی اور دوسرے چھوٹے غلطیوں کی وجہ سے بھاری جرمانے اور پولیس کی طرف سے ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، لہذا اس اہم مسئلے پر بحث کی اجازت دی ہے۔ کوشچن آپ بات کریں گے؟ بات کریں جی جناب اسپیکر صاحب، ایک اہم مسئلہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر معیشت مکمل طور پہ بیٹھ گئی ہے اور ہمارا جو تاجر طبقہ ہے یا کاروباری لوگ ہیں وہ بیچارے کورونا کی آڑ میں کبھی دکانیں بند، کبھی مارکیٹیں، کبھی ہوٹل، تو اس پہ وہاں پر جس طریقے سے پہلے وہ FCR بدنام ہوا ہے کہ فاٹا میں جس کو پکڑتے تھے تو پھر کوئی نہ کوئی چیز نکال کے اس کو اندر کر لیتے تھے، اور FCR اتنا غلط نہیں تھا لیکن وہاں پر اس کے استعمال کرنے والے جو تو وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جس کو بھی چاہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، اس کی زبان بند کرنی ہے، تو پھر SOP ایسی چیز ہے کہ اس میں ہم نے پکڑ لیا، ماسک بھی نہیں پہننا، اور دکان میں اس کے ساتھ 5-6 لوگ 10 لوگ موجود تھے جو کہ ہم نے کہا کہ ایک ایک قطار میں جائے گا۔ لہذا مجبوری ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مجبوری ہے حکومت کی، اور کورونا کے لیے اعتدال لازمی تھا کہ اس میں ہم لوگوں کو فاصلہ بھی دیں، لوگوں کو اویئرنیس بھی دے، بڑی اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، اور باقی جو ہے لوگ تنگ آ چکے ہیں احتجاجوں پہ، اور اسی SOPs کے مد میں پھر اس کو زیادہ تر جرمانے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایک تو میں نے سوال بھی اس پہ جمع کیا کہ ابھی تک کتنے لوگوں کو اس پہ جرمانہ ہوا ہے، جو کہ وہ تو آئے گا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر اسمبلی کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورے صوبے کو آپ ایک رولنگ دے دیں کہ اس کا جو ناجائز استعمال ہے اور تاجروں کے ساتھ، کاروباری لوگوں کے ساتھ جو طریقہ اپنایا گیا ہے، لہذا اس سے اور بھی معیشت خراب ہو جائے گی، اور اس میں پھر وہ جلدی کرتے ہیں، اور جلدی میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ اس میں پھر بہت زیادہ کرپشن سامنے آ جاتی ہے۔ کرونا وبا کی خریداری کے لیے اوپر لیول سے نیچے تک جو کرپشن ہے، اور اس کے لیے جو سامان کی خریداری ہو رہی ہے، میں آپ کو ایک ٹینڈر کا مثال دے رہا ہوں جو DG ہیلتھ کی طرف سے ہے کہ 5 اپریل کو ایک ٹینڈر ہوا، سپلائی آرڈر 6 تاریخ کو فوراً ہوا، اور DG ہیلتھ کے آفیشیل واٹس ایپ گروپ پہ 8 اپریل کو اعلان بھی کیا فائنینشیل بڈ کے اوپننگ کا۔ ابھی اوپننگ کا وہ 8 پہ کرتے ہیں، یہاں پر نکلا ہے ٹینڈر جمع 5 پہ، اور 6 پہ انہوں نے پھر لوگوں کو آرڈر بھی جمع کیے ہیں۔ اس طرح جی مختلف چیزوں میں جو کہ کافی زیادہ اخراجات ہوئے ہیں۔ خلیفہ گل نواز میڈیکل کمپلیکس بنو کو 1000 لیٹر مقدار کا لیکوڈ آکسیجن ٹینک غنی کیمیکل انڈسٹریز لاہور سے لیا گیا۔ کمپنی نے پرانا اور استعمال شدہ آکسیجن ٹینک نصب کیا بجائے نیا لگانے کے، اور عام طور پر یہ ٹینک ماہانہ کرایہ کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے جو کہ مختلف ہسپتالوں جیسے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہے، اور ہسپتال انتظامیہ نے کمپنی کو 1,24 لاکھ ادا کرنے ہیں، اور یہ بار جو مارکیٹ ہے اس میں اس کی قیمت ہے 20 لاکھ روپے۔ تو لہذا اسپیکر صاحب کچھ چیزیں اس طرح ہے کہ مجبوری بھی ہے، حکومت کو بھی ہم جانتے ہیں، کرونا ہے، وبا ہے، لیکن اسی آڑ میں وہاں پر جو ذمہ دار لوگ ہیں اور جس طریقے سے پھر وہ اپنا کرپشن کرتے ہیں، تو لہذا کورونا پہ سب ہمارے ممبرانوں نے بات بھی کی تھی، میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ ہیلتھ اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ ساری چیزیں بھیجے، دو ادویات ہے،
ایک مریض پہ کتنا خرچ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 25 لاکھ آتا ہے، وینٹیلیٹر جو ہے اس کی خریداری میں بہت زیادہ گھپلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر گورنمنٹ اس کی شفافیت واقعی چاہتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کورونا پہ، چونکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس پہ آبزرویشن دی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ اس میں بے انتہا کرپشن ہوئے، تو میری آپ سے استدعا ہے کہ اس کو آپ جتنی چیزیں بھی ہیں اس میں سے اگر اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ چلا جائے اور وہاں پر تارولی ہم دیکھیں کہ کس اسپتال میں کتنا سامان خریدا ہے، کتنے مریضوں پہ کتنے اخراجات ہوئے ہیں، تو پلیز یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو۔ باقی گورنمنٹ کی طرف ٹھیک سے ہے مجھے جی، جو کوئی جواب ابھی درانی صاحب